کسی جنگل میں 3 گائیں اکٹھی رہتی تھیں۔ ان میں سے ایک سفید، دوسری کالی اور تیسری بھورے رنگ کی تھی۔ ان کے کھانے کے لیے بہت سبزہ تھا اور پینے کے لیے ایک صاف ستھرا بنا ہوا چشمہ تھا۔ وہ تینوں آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ جب بھی کوئی جانور ان پر حملہ کرتا تو وہ تینوں مل کر اس کا مقابلہ کرتی اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن ایک شیر اس جنگل میں آ نکلا۔ سرسبز و شاداب جنگل شیر کو بہت اچھا لگا۔ شیر بھی اس جنگل میں رہنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ اس کی نظر ان تینوں پر پڑی۔ آہا، 3 موٹے تازے شکار! انہیں کیسے شکار کیا جائے؟ شیر نے دل میں سوچا۔ شیر نے فوراً آگے بڑھ کر ان سے سلام دعا کی، پھر عاجزی کے ساتھ ان سے بولا، اے خوبصورت گائیوں، کیا تم اجازت دو گی میں اس جنگل میں کچھ دن تمہارا مہمان بن کر رہوں؟ ان تینوں نے کچھ دیر سوچا، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگی، ہم 3 ہیں اور یہ اکیلا، یہ اگر رہے بھی تو ہمارا کیا بگاڑ سکے گا؟ اس لیے انہوں نے اسے خوشی خوشی وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ شیر ان کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا۔ گائیں تو وہیں سبز پتے اور گھاس کھاتی، لیکن شیر چھوٹے جانوروں پر گزارا کرتا تھا، مگر ہر وقت ان کا گائیوں کو کھانے کی فکر میں رہتا۔ چھوٹے چھوٹے جانور شیر کے ڈر سے دوسرے جنگل میں جانے لگے۔ اب شیر کو اور بھی مشکل ہو گئی، اس کو کئی دن بھوکا رہنا پڑتا۔ شیر سوچتا، اگر یہ 3 گائیں کی بجائے ایک ہوتی تو مزے لے کر اسے کھا جاتا۔ اس نے سوچا، ان تینوں گائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو ان کو کھانے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ ایک دن شیر کالی اور بھوری گائیں کے پاس آیا۔ ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے بعد بولا، یہ سفید رنگ کی گائیں ہم سب کے لیے بہت مصیبت ہے، کیوں نہ اس سفید گائیں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ سفید رنگ کی گائیں دور سے ہی نظر آتی ہے، جبکہ میرا اور تمہارا رنگ دور سے نظر نہیں آتا۔ شیر اتنا کہہ کر لمحہ بھر کے لیے پھر کہنے لگا، اب اگر کسی انسان نے دور سے بھی سفید گائیں کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑنے کے لیے آئے گا، تو پھر اس کو ہم بھی نظر آ جائیں گے اور ہم سب کو قید کر کر لے جائے گا۔ بھوری اور کالی گائیں شیر کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی اور سوچنے لگی، واقعی اگر انسان نے سفید گائیں کو دیکھ لیا تو ہم سب پھنس جائیں گی۔ شیر نے دیکھا یہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئی ہیں، تو پھر اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی، اگر تم دونوں مان جاؤ تو میں اسے ختم کر سکتا ہوں تاکہ پھر کوئی خطرہ نہ رہے۔ دونوں گائیں راضی ہو گئی۔ شیر نے سفید گائیں پر حملہ کیا اور اسے ہڑپ کر گیا۔ کچھ عرصے بعد شیر کی نظر اب کالی گائیں پر پڑ گئی۔ پھر وہ بھوری گائیں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے بھوری گائیں، میرا اور تیرا رنگ بالکل ایک جیسا ہے، دور سے دونوں شیر نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو کالی گائیں ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اس گائیں کو انسان دور سے ہی دیکھ سکتا ہے۔ بھوری گائیں اب بھی نہ سمجھ سکی شیر اصل میں ان کا دشمن ہے۔ وہ اسے دوست سمجھ کر مسئلے کا حل پوچھنے لگی، بھائی شیر، اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، میں اسے بھی ختم کر دیتا ہوں، پھر میں اور تم اس جنگل میں سارے جانوروں پر حکومت کریں گے اور کوئی بھی ہمارے قریب آنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بھوری گائیں نے شیر کو اجازت دی تو شیر نے کالی گائیں کو بھی کھا لیا۔ اب شیر اور بھوری گائیں جنگل میں اکیلے رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن شیر نے بھوری گائیں سے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور جنگل میں کھانے کے لیے تیرے سوا کچھ نہیں بچا، اس لیے میں اب تجھے ہی کھاؤں گا۔ گائیں نے گھبرا کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے ہم دونوں دوست رہیں گے۔ شیر نے گائیں کے بھولے پن پر مسکراتے ہوئے کہا، اے بھولی گائیں، تم کس چکر میں پڑی ہو؟ بھلا شیر اور گائیں کی بھی کبھی دوستی ممکن ہے؟ شیر تو گائیں کو شکار کر کے کھاتا ہے۔ اب بھوری گائیں سوچنے لگی، کاش میری وہ دونوں سہیلیاں زندہ ہوتی تو شیر کبھی مجھے شکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ شیر کا مقصد حقیقت میں تینوں کو کھانا تھا، اس لیے اس نے پہلے ان تینوں کو جدا کیا، پھر ایک ایک کر کے کھا گیا۔
جب تک ان تینوں میں اتفاق اور اتحاد تھا، اس وقت تک شیر بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اتفاق اور اتحاد کی جگہ خود غرضی نے لے لی تو ایک ایک کر کے تینوں اپنی زندگی کو گنوا بیٹھی۔ پیارے بچوں، ہم سب کو آپس میں محبت و اتفاق سے رہنا چاہیے اور دوسروں کی باتوں پر سوچے سمجھے بغیر عمل نہیں کرنا چاہیے۔